کامران شاہد کے حوالے سے آخری بات اور پھر اس ویلاگ سے اجازت لیتے ہیں. کامران شاہد دے بارے آخری گل ہاں وہ بھراوا کو عقل کار ہے. اس طرح وائرل ہو بھی گیا ہے سال میں ایک دفعہ چھوٹی عید بڑی عید پہ. آئندہ جو ویلیویبل گیسٹ ہے کامران بھائی آپ کے پروگرام میں آنے سے اوائڈ کریں گے. یہ حرکتیں آپ کریں گے یہ چھوٹی گھٹیا اور کمینی حرکتیں ہیں. چھوٹا ریڈیس ہے, آفتی اپروچ نہیں ہے. تھوڑا سا گرو اپ ہو جائے, کانٹینٹ اچھا ہوگا لوگ دیکھ لیں گے. ایک کلپ وائرل ہو گیا یا نہ ہو گیا اس سے کیا فرق پڑتا ہے. کامران شاہد بھی وہی رہنا ہے, آپ کی سیلری بھی وہی رہنی ہے. پاکستان پریولیجز تھا کہ وینا ملک کے ساتھ ساز باز کر کے آپ کو بتا کہ ان کو بھی ریٹنگ کے لیے کچھ بھی چلے گا. انہوں نے ننگا ہو کے یہاں ISI لکھوا لیا تھا اور وہاں بامبے میں سیشن کروایا تھا. اور ہم واش روم کے سویپر ہوتے ہیں, کسی واش روم کے سویپر ہوتے ہیں. توبہ بھائی توبہ, یہ کس آپ نے کہہ دیا, کس بنیاد پہ؟ آج کا شو بڑا دھماکے دار ہے. پہلے تو ہم اس میں آپ کو بتائیں گے کہ اس عید پہ پاکستانی فلموں کا کیا حال ہوا, اور اس کے علاوہ فضا علی ہیں, ایک اینکر ہے, میرے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہے. میر صاحب نے بھی ان کو انٹرویو کیا تھا. ان کے بارے میں بات کریں گے. جو سہیل بڑائی صاحب جیسے عظیم صحافی کے بارے میں انہوں نے گھٹیا جملے کہے ہیں. جی میر صاحب کہاں سے شروع کریں؟ فضا علی سے شروع کر لیں. یار بالکل فضا علی سے شروع کر لیں, لیکن دیکھیں کہ یہ کیا ٹینڈنسی ہے اور کیا یہ فارمیٹ ہے کہ سینئر صحافیوں کو پروگرام میں بلا کے اور اس طرح کے غیر ذمہ دار, غیر سنجیدہ اور اس سے انٹلیکچوئل اناڑیوں کے بالکل ہاتھوں ان کو ٹارگٹ کلنگ کروائی جاتی ہے. انٹلیکچوئل لیول تو ان کا -22 ہے جو 11 سیکٹر کا ہے. اور بالکل جواد احمد, دیکھیں جواد احمد صاحب کی سیاست سے ڈس ایگری کیا جا سکتا ہے, ایگری کیا جا سکتا ہے, لیکن جواد احمد ایک پڑھے لکھے اور ان کے خون میں سیاست شامل ہے. ان کی والدہ اور ان کے والد صاحب دونوں اس ملک کے عظیم پولیٹیکل ورکر سے پہلے استاد رہے ہیں. انہوں نے پڑھایا ہے, دہائیاں پڑھایا ہے, اور ان کی بات کو بھی بہت سپرفیشلی لے رہی ہیں. اور اچھا پہلے یہ بتائیں کہ جو میڈیا کے ایلیٹ کے لوگ ہیں انہوں نے یہ اس اداکارہ کے حوالے سے کیا کہا ہے. یہ جو اس سے بات کی تو ہمارے آپ کے میرے فیورٹ اعزاز سید صاحب انقریب والے, وہ انہوں نے بڑی اس کی نندا کی ہے. کیا کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ اس پہ میں دل برداشتہ بھی ہوں اور اینگر ہے میرے اندر, غصہ ہے کہ اتنے بڑے صحافی ہیں سہیل بڑائی صاحب اور یہ خاتون ان کے بارے میں اس طرح کے گھٹیا کلمات ادا کر رہی ہیں. پھر چیمہ صاحب, عمر چیمہ بھی بڑے کریڈیبل صحافی ہیں, اور انہوں نے جو سہیل بڑائی صاحب اور اس طرح کے جو ایلیٹ صحافی ہے نا, ایلیٹ پیسوں کے لحاظ سے نہیں کہہ رہا ہوں, انٹلیکچوئل ایلیٹ جی, تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایسے پروگراموں میں جائیں نا. اور انہوں نے کامران شاہد کی اپروچ کو بھی ٹارگٹ کیا ہے کہ یہ کیا اپروچ ہوئی کہ آپ اتنے بڑے نامور لوگوں کو بلا کے, جیسے پہلے پچھلی عید پہ استاد محترم سہیل احمد صاحب کا ایک اس نے چنک غیر ضروری طور پر وائرل کرنے کی کوشش کی, انہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ نتھی کر کے, اور اس دفعہ یہ اور دیکھیں ساتھ ساتھ چیزیں کلیئر بھی ہوتی جائیں. جس طرح عزیزی بلکہ سہیل احمد جس طرح نواز شریف کے فیورٹ ہے, اسی طرح اتنے ہی اس سے زیادہ تو عمران خان پسند کرتے ہیں. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں, میں اور آفتاب انور جب اکٹھے ہوتے ہیں, کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہوا ہے کہ جب اس ملک میں انقلاب آئے گا, نیا پاکستان بنے گا, تو اس میں سہیل احمد کا حصہ ہوگا, عزیزی کا. تو آپ جو ہے وہ ان سے جان بوجھ کے نتھی کیا گیا ہے میاں صاحب کے ساتھ, تاکہ جو PTI کے یہ واریر ہیں. اچھا جب آپ یہ بات مکمل کر لیں گے نا, یہ اداکارہ جو ہے کیا نام ہے اس کا, فضا کا آپ کر لیں گے, تو میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کامران شاہد جو ہیں یہ عادی مجرم ہیں. یہ ہمیشہ ایسے کرتے ہیں, اور انہوں نے لوگوں کی عزت نفس اور ان کے کیریئر پہ ٹانگیں رکھ کے, پاؤں رکھ کے اپنا کیریئر بنانے کی کوشش کی ہے, اور کئی دفعہ یہ کامیاب بھی ہوں. اور اپنے شو میں بلوا کے لوگوں کو ریڈیکیول کرواتے ہیں باقاعدہ اسکرپٹڈ. وہ پچھلے جو ان کا ایپیسوڈ جو ہم نے ڈسکس کیا تھا, اس میں انہوں نے وہ کوئی لڑکا بھی دکھایا کہ جی یہ سوال بنا کے دیتا ہے,
मतलब ये है कि आप کہ میں نہیں ہے हाँ कि आप कहें कि जी इसने सवाल बना के दिए तो मैं इतनी मासूमियत। ਯਾਰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। और फिर वायरल होने की कोशिश तो आप करते हैं इस तरह के तरीकों से। अगर आपके रेगुलर व्यूज आते हो ना कामरान शाहिद साहब, और अगर आपकी कोई रेटिंग हो, आपकी कोई वर्थ हो, तो आपको ये घटिया हरकतें करने की जरूरत ही ना हो। ظاہر ہے हर ईद पे आप ये तमाशा लगाते हैं और आपका ख्याल है कि आप ही करके तो पान खा के तो निकल जाएंगे, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आप क्या होशियारियां चलाकियां करते हैं। आप सारी जिंदगी ना सुहेल अहमद साहब का रुतबा आपको नसीब होना है, ना सुहेल वड़ैच साहब का। और ये जेलसी और कुदूरत निकालने का बड़ा घटिया तरीका है। मैं खुल के आपसे बात कर रहा हूँ। ہو گئے سید اعزاز، हाँ جی۔ اعزاز سید، اور دوسرا ہو گیا عمر چیمہ، ٹھیک ہے، اور کسی صحافی نے کیا کہا؟ اچھا میر صاحب کس کس کا کہیں، ایک وہ شہباز گل ہے، وہ جو آپ کو پتا ہے امریکہ میں بیٹھا ہے کہ یوٹیوبر ہے، یوتھیا، اس نے بڑا ٹھٹھا اڑایا اور اس نے بڑا خراج تحسین پیش کیا فضا کو کہ جی کیا ٹائمنگ تھی، کیا اس نے امبیرس کیا، تو یہ کیا تو وہ کیا۔ لیکن جو آپ جیسے جو سینئر صحافی ہیں جنہیں سہیل وڑائی صاحب کی صحافتی قدر و منزلت کا پتہ ہے، آپ نے بھی اس دن فون کر کے مجھے فون پہ کیا کہا کہ یار یہ دیکھو، دیکھیں عمر چیمہ صاحب اور اعزاز سید صاحب، میں خود جو ہے میں شاید ان دونوں سے زیادہ سینئر ہوں، اعزاز صاحب سے بھی اور عمر چیمہ صاحب سے بھی۔ 87-88 میں میں آیا ہوں جرنلزم میں۔ حامد میر صاحب، یہ رئیس انصاری صاحب، میں اور اس وقت جو پاکستان کے بہت سے سینئر صحافی ہیں، یہ ہمارا ایک وہ سیشن تھا۔ سے سینئر ہے سہیل وڑائی صاحب، تو سہیل وڑائی صاحب کا میں دوبارہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ڈس ایگریمنٹ ان سے ہو سکتا ہے، ان کی جرنلزم سے بھی ہو سکتا ہے، ان کے جو پولیٹیکل سوچ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کسی سمجھدار اور نیوٹرل غیر جانبدار صحافی کی میں بات کر رہا ہوں، میں شہباز گل یا کوئی، یہ تو ترجمان ہے نا، یہ تو پولیٹیکل ورکر ہے، اور ورکر بھی ایسے ہیں ان کو آزادی نہیں ہے کہ یہ اپنی رائے رکھ سکیں۔ یہ اوپر سے ایک پرچی جاری ہوتی ہے کہ وہ جن کو کہہ دیں کہ جی پاس نے ہے تو فیل نے تو فیل نے، اچھا ان میں بھی بدلتے رہتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا ایسا سٹیٹمنٹ موجود ہے سوشل میڈیا پہ جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حامد میر میرا فیورٹ جرنلسٹ ہے، اور پھر وہ کبھی مبشر لقمان کو وہ کہہ رہے ہیں میرا فیورٹ ہے۔ حامد میر میرے فیورٹ اینکر ہیں، تھے، ہیں اور رہیں گے۔ حامد میر میرے فیورٹ اینکر ہیں، تھے، ہیں مبشر لقمان کا ابھی میں آج کل میں دیکھ رہا تھا، تھم نیل دیکھا ہے، اندر سے نہیں میں نے دیکھا، تو انہوں نے کہا ہے، مبشر لقمان صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا اٹھ نکل اتھوں، گیٹ آؤٹ، یعنی گیٹ آؤٹ بھی کروا دیا۔ تو عمران خان صاحب کا جو سلسلہ ہے پسند اور ناپسند کا، وہ بدلتا بھی رہتا ہے۔ جب حامد میر صاحب کو 6 گولیاں لگی تھی، تب بھی عمران خان صاحب نے ایسی سٹیٹمنٹ دی تھی کہ حامد میر کو گولیاں لگنا اس ریاست کی توہین ہے، اس حکومت کی توہین ہے، اور حامد میر ہمارا پاکستان کا انٹرنیشنل ایک اینٹی ہے۔ یہ خان صاحب نے یہ لفظ شاید آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، ان کا لب لباب یہی تھا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ معجزہ ہے کہ وہ بچ گئے۔ تو جو سہیل وڑائی صاحب ہیں، سہیل وڑائی صاحب اہل کتاب بھی ہیں، ان کی جو کتابیں ہیں وہ پاکستان میں بھی ان کا ریفرنس دیا جاتا ہے، اور پورے اس ریجن میں، پورے ایشیا میں وہ آتھر بھی ہیں، وہ جرنلسٹ بھی ہیں، وہ ایک غیر جانبدار وہ سلسلے ان کے ہوتے ہیں، تبصرے ہوتے ہیں۔ اب یہ نتھی کرتے ہیں ان کو اس فوجی رجیم کے ساتھ، اور یہ شہباز شریف رجیم جو حکومت ہے سیٹ اپ، لیکن میں اور آفتاب نے ابھی انٹرویو کیا ہے کوئی 1.5 مہینہ پہلے، تو ہمارا سوال تھا کہ سہیل وڑائی صاحب، کیا پی ٹی آئی اور کپتان عمران خان کی سٹارڈم میں، سیاسی سٹارڈم میں کوئی ڈکریز آپ نے دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی ڈینٹ نہیں پڑا، 1 انچ نہیں پڑا، اور وہ کیا کہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب کا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے، یہ تو آپ نے بتا دیا کہ وہ محفوظ ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ ان پہ جو کیسز ہیں وہ سارے سیاسی کیسز ہیں، اور جب اس ملک میں آزاد خود مختار عدلیہ ہوگی تو فیصلہ ہوگا کہ کس کے کیس جعلی ہیں اور کس کے اصلی ہیں،
اور یہ بھی بات انہوں نے کی کہ عمران خان صاحب کو باہر آنا چاہیے اور انہیں سیاست میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے. اور اب کیونکہ موضوع یہ ہے کہ جو کامران شاہد ایک تواتر کے ساتھ بڑی شخصیات، بڑے صحافیوں، بڑے آرٹسٹ، لیجنڈز کو وہ کسی طرح ریڈیکیول کرنے کی، وہ پتہ نہیں کیا، وہ ان کے والد صاحب حالانکہ خود جو ہیں شاہد صاحب ایک بڑے آرٹسٹ جو ہیں کنسیڈر ہوتے ہیں، لیونگ لیجنڈ ہے. لیونگ لیجنڈ تو شاید آپ تو کچھ زیادہ کر رہے ہیں. اچھا خیر، آپ کا سٹینڈرڈ جو ہے اس میں شاہد صاحب ہوں گے. میں انہیں ایک بڑا آرٹسٹ مانتا ہوں، لیکن لیجنڈ میں دلیپ کمار صاحب کو مانتا ہوں. تو خیر، تو وہ بڑے آرٹسٹ کے بچے ہیں، تو ان کو بڑے لوگوں کی عزت کرنا جو ہے ان کے خون میں اور ان کی تربیت میں شامل ہوگا شاید، لیکن وہ انہوں نے اس تربیت کو فراموش کیا ہے. اچھا، میرے ساتھ سے مراد جو میں عینی شاہد ہوں، 2 واقعات چھوٹے چھوٹے آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک دفعہ کامران شاہد اور ہم ایک چینل میں کام کرتے تھے ایکسپریس میں، تو وہاں ظاہر ہے کامران صاحب میرے ساتھ بھی شناسائی ہے، شاہد صاحب کی وجہ سے میں ان کی بڑی رسپیکٹ بھی کرتا ہوں. تو ان کا ایک پروگرام تھا جس میں ریشم کو یا ریما کو بلانا تھا. خیر ریما نہیں تھی تو پھر ریشم کو انوائٹ کیا گیا. تو جب ریشم کو انوائٹ کیا گیا تو اس میں دوسرے پارٹیسپینٹ جو تھے وہ تو سید نور صاحب اور یہ عثمان پیرزادہ صاحب. تو وہ ایک ڈبیٹ تھی، یہ ڈبیٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو بٹھا کے اور یہ وہ، اور وہاں اس کراؤڈ میں ایک خاص جماعت اسلامی کہہ لیں، جمعیت پنجاب یونیورسٹی سے، ان کا ایک دیکھیں خاص ان کا ایک سوچ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. وہ اداکاروں اور ایکٹریسز کو اچھا نہیں سمجھتے بلکہ نفرت ان سے کرتے ہیں. اور جو شدید قسم کے کارکن ہوتے ہیں ان میں بڑے لبرل بھی لوگ ہیں، جیسے امیر العظیم صاحب ہیں، جیسے کیسر شریف صاحب ہیں، اور بڑے ان میں جو ہیں وہ اس طرح بھی ہے، سٹف ہے. لیکن عموماً پرسیپشن یہ ہوتی ہے کہ جڑے آرٹسٹ ہیں مطلب یہ گناہ گار ہیں اور راندے درگاہ ہیں، اور انہوں نے سرٹیفکیٹ جاری کیا ہوتا ہے، کریکٹر سرٹیفکیٹ. تو ریشم کو بٹھا کے اور ایک لڑکی کو سوال لے دیا، اور 100% مجھے ریشم نے بعد میں یہ کہا کہ یہ اس نے خود پلانٹڈ سوال تھا، خود لڑکی بٹھائی. اور سوال یہ تھا، سوال کیا تھا؟ ریڈیکیول کرنا کہ ریشم میں بچی تھی، اور حالانکہ اچھی بلی وہ لڑکی تھی جو سوال کر رہی تھی، میں بچی تھی جب سے آپ کو دیکھ رہی ہوں، تو آپ نے کب کھیڑا چھڈنا ہے پاکستان فلم انڈسٹری کا اور پاکستانی سکرین کا؟ اور وہ لوگ جو ہے اور تالیاں، اور وہ خیر سوال وہ شوٹ ہو گیا سارا. تو اس کے بعد وہ کیونکہ میں نے انوائٹ کیا تھا، میں نے ان کی ریکویسٹ پہ کامران شاہد اور ان کے پروڈیوسر میں نے انوائٹ کیا تھا. ریشم نے مجھے کہا کہ ان کا پروگرام بہت اچھا ہو گیا ہے، یہ بلو سٹینڈرڈ بات ہے، تو اس کو کامران کو کہیے گا کہ وہ کاٹ دیں. تو میں نے انہیں کہا کہ وہ ریشم کہہ رہی ہے اور وہ آگے بھی آپ کے پروگرام میں آنا ہوگا تو آپ وہ کاٹ دیجئے گا. انہوں نے کاٹنا تو کیا، ایڈٹ تو کیا کرنا، پرومو میں لگا دی، پرومو میں. سر دیکھو نا، میرے پاس بھی وہی نکلا، نہیں بھی پتا تھا پھر. اچھا ایک اور واقعہ سن لیں کہ علی ظفر صاحب مجھے فون کر رہے تھے بامبے سے، تیرے بن لادن فلم تھی، اور میں اور یہ کھڑے تھے کامران شاہد صاحب. تو جب میں نے فون سنا تو انہوں نے اشارے سے، تو یہ تو خیر وہ کچھ سیکنڈ میں وہ محسوس کرتے ہیں نا کہ میں اگنور ہو رہا ہوں اور یہ وہ، تو خیر ان کی باڈی لینگویج میں وہ ایک اضطراب آ گیا اور پوچھنے لگے کہ اشارے سے کون. تو میں نے سامنے بات کرتے کرتے لکھا علی ظفر بامبے سے. تو ان کا ایکسپریشن بدل گیا، انہوں نے اشارے سے کہا کہ مجھے بھی بات کروائیے گا. اور اب میرا یہ ٹیلی فون ہے، یہ جیسے یہ ٹیلی فون ہے یہ لگایا ہے، اور یہ مجھے چھوڑ کے تو ایسے باہر نکل گئے. ٹیلی فون آرٹسٹ سوال بھی تانوں آئی، دوست بھی، بندہ بھی تہاڈا واقف جی، تے آپ لے کے نکل گئے نے. اور 10 منٹ بعد جڑا چکر لا کے تو آگا یہ بات کریں، طاہر بھائی سے بات کریں. میں نے علی سے خیر جو بھی بات کی وہ آف ہوا. تو 10-15 دن بعد علی ظفر اس چینل میں انٹر ہو رہے ہیں، ساتھ انہیں گٹار پکڑا ہوا ہے. اور میں نے کہا میں نے تو بلایا نہیں علی ظفر کو، یہ کیسے آ گیا؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ کامران شاہد صاحب نے بلایا. تو میں نے کہا بسم اللہ، ٹھیک ہے بھائی آپ کریں.
لیکن میرا ماتھا ٹھنکا. میں نے کہا یہ تو کرتے تھے ہوتے ہیں کال کی وجہ سے. یہ نہیں اس دن مجھے وہ ریشم والا بھی واقعہ یاد تھا اور بھی دوسرے بھی واقعات مجھے پتا تھا. اس سے پہلے ایک اور واقعہ بھی ہے, وینا ملک اور وہ کرکٹر ہوتا تھا محمد آصف, اس کو بھی اس کا کیریئر بھی برباد کیا تھا, تو یہاں برباد کرنے کی کوشش کی تھی. تو وہ ایک الگ وہ سلسلہ ہے, وہ بھی اگر آپ اجازت دیں گے تو سنا دوں گا. یہ اب جو ہے علی ظفر کو بٹھا کے لائیو پروگرام شروع کیا اور اس پہ کہہ دیا کہ یہ اسامہ بن لادن جو ہے مسلم ہیرو ہے, مسلم کریکٹر ہے, اور آپ انڈیا سے کے ساتھ مل کے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو کیا پاکستانی ریاست یہ مانتی ہے, پاکستانی حکومت یہ مانتی ہے کہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ قومی ہیرو تھے اور اسلامی ہیرو تھے؟ بلکہ نہیں, یہ تو پاکستانی ریاست تو انہیں ٹیررسٹ سمجھتی. تو لیکن انہوں نے اس کو قومی ہیرو بھی بنا دیا, اسلامی ہیرو بھی بنا دیا, گلوریفائی کیا اور گلوریفائی کیا. اور علی کے ارد گرد علی ساتھ پروگرام میں بیٹھا ہوا ہے, اور پیچھے جو امیجز چل رہے ہیں وہ بمبئی میں اس فلم کی کاسٹ جو ہے وہ شراب پی رہی ہے اور یہ کر رہی ہے اور وہ کر رہی ہے. اس میں علی ظفر شامل نہیں ہے, علی ظفر شراب نہیں پی رہے, وہ اس ایکٹیویٹی میں بالکل جو ہے وہ علیحدہ لگ رہے ہیں, موجود ہیں وہیں. لیکن اور مجھے ان کے ظفر صاحب, ان کے علی ظفر صاحب کے ابا کا فون آ رہا ہے کہ یار میر صاحب تسی کی کرواتا میرے بچے دی جان مشکل اور پا رہے ہو. تو میں ان کو کہہ رہا ہوں ظفر صاحب مجھے تو بتایا ہی نہیں, مجھے تو علی نے کہا ہی نہیں, مجھے تو یہاں ملا ہے. اگر آپ پہلے مجھ سے پوچھتے تو میں یہ آپ کو کہتا کہ ان سے ٹاپک پوچھ لے, ان سے سوال پوچھ لے, ان سے ریکویسٹ کر لے. تو یہ اس طرح سے جو ہے یہ وہی بات ہے جو میں نے شروع میں کی ہے کہ وائرل ہونے کے لیے اگلے کی زندگی تک کو داؤ پر لگانے کی کوشش ہے کہ ایک طرف شدت پسند ہے اور ایک طرف ایک راک سٹار ہے. تو شدت پسندوں کو یہ باور کروایا جائے کہ یہ راک سٹار آپ کے ہیرو کا مذاق اڑا رہا ہے, اور راک سٹار کو ان سے ڈرایا جائے اور کسی طرح ویوز لیے جائیں اور ایک کنٹروورسی کریٹ کر دی جائے. اور یہ کیا صحافت ہے؟ اور یہ دیکھیں کہ یہ جب یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وینا ملک کے ساتھ ساز باز کر کے آپ کو بتا کہ ان کو بھی ریٹنگ کے لیے کچھ بھی چلے گا. انہوں نے ننگا ہو کے یہاں ISI لکھوا لیا تھا اور وہاں بامبے میں سیشن کروایا تھا, اور ہم وہاں دلیپ کمار صاحب کے گھر تھے. تو ان کے بھائی نے وہاں ٹائمز آف انڈیا پڑھا ہوا تھا, تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ڈرٹی پکچرز آف وینا, ہے نا. تو ایسے مجھے سہیل صاحب کی طرف پھینک کے نا اخبار, دلیپ کمار صاحب سے چھوٹے بھائی احسن خان صاحب, انہوں نے کہا یار ایہو جہا سٹف اتھے ہی رکھیا کرو. تو میں نے وہ جلدی سے اخبار پلٹ دیا کہ کہیں دلیپ کمار صاحب نہ دیکھ لیں. تو خیر وہ وینا ملک اور کامران شاہد کا اٹی سٹی اور محمد آصف بیچارے کو لائن میں لیا ہوا, اور اب وہ فل میک اپ اس نے, بال بلوچ لو جو جتنا میک اپ کر سکتی تھی, جتنا وہ لیڈی گاگا بن کے وینا ملک جو ہے وہ ساتھ میں رو رہی ہے, آصف نے مجھے یہ کر دیا, آصف نے مجھے وہ کر دیا, یہ مجھے انٹرنیشنل بکیوں کے پاس لے گیا. وہ ایسا ہو رہا ہے تو وہ نہ اٹھ کے جا سکتا ہے آصف, نہ اس کے کیریئر کو تردید کر سکتا ہے, برباد کر دیا. اور اس اخبار نے 7.4 ریٹنگ آ گئی اس کی. اور میں یہاں اسی گھر میں ناشتہ کر رہا تھا, میری بیوی نے کہا کہ یہ کیا کیا ہے سلطان لکھانی صاحب نے, یہ تو گیا یہ دکھا دے گا 7.4 ریٹنگ. اور وہی ہوا, فرنٹ پہ 4 کالم کا اشتہار تھا, یہ جناب یہ جا وہ جا وہاں سے اڑ, اب اڑ جا رہے پنچھی کہ اب یہ دیس ہوا ہے بیگانہ, استعمال ہو گیا دیس, اب آگے چلو. اور یہ دیکھیں کہ آصف جیسا بالر اس ملک کی 70 سالہ تاریخ میں نہیں آیا جسے وسیم وقار اور شعیب اختر اور عمران خان سمیت اس ملک کے سارے گریٹس مانتے ہیں کہ وہ سب سے عظیم بالر تھا. اب دیکھیے ریٹنگ تو شاہ زیب خانزادہ بھی لیتے ہیں, ریٹنگ تو حامد میر بھی لیتے ہیں, ریٹنگ تو شاید یہ منصور علی خان بھی ریٹنگ لیتے ہیں جنہیں میں ہاف سلیو انٹلیکچوئل کہتا ہوں, ریٹنگ تو شاید مسعود بھی لیتے رہے ہیں, ریٹنگ شاید مبشر لقمان کا موڈس آپرینڈی شاید تھوڑا ملتا جلتا ہوگا, اس نے بڑا اچھا بھی کام کیا ہے انہوں نے. تو یہ اور بہت ساری مثالیں ہیں, کاشف عباسی ہیں, وہ اور بھی نصرت جاوید ہیں, یہ سارے کیا لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن کر کے اور انہوں نے آن سکرین ہیوملیٹ کر کے وائرل ہونے کی. طلعت حسین کتنا ان کا اچھا, اس میں جو اینکرز ہیں اور جرنلسٹ ہیں
इनका ग्राफ कभी ऊपर नीचे स्कूप होते रहते हैं। चैनल बदलने से भी बड़ा कुछ होता है, बड़े फैक्टर्स होते हैं, वो बड़े slot बदलने से सर बड़ा वो कुछ निजामी साहब, आरिफ निजामी साहब ने बड़ी खबरें ब्रेक की। हैं। नजम सेठी का यहाँ बड़ा तबसरा वो बिका मशहूर है, रहा। तजिया है। अब ये 5 जून में ये शिकस्त दी है आफ्ताबी अनवर ने, तो वो देखें ये ग्राफ जो है वो बदलता रहता है। इसमें जो अनफेयर मीन्स हैं या फाउल प्ले हैं या जो सहाफती इकदार हैं वो यूं नहीं होना पामाल नहीं होनी चाहिए। पामाल नहीं होनी चाहिए। ये इसकी और मजम्मत किसी हम करते बंदे की सारी जिंदगी की मेहनत है, सुहेल बड़ाई साहब की एक रियाजत है, कलम के साथ उनकी और खैर उनका और बाल उसको- भी बांका नहीं हो सकता। ये इस जैसे जो हैं वो दर्जनों वार कर लें या और ये औरतें भी इकट्ठी कर लें जो ये बिल्कुल। रेड- अच्छा मुझे ये बताएं, हाँ जी, ये जो है क्या नाम है इसका, फिजा। फिजा, इसका बताएं। आपने वो प्रोग्राम किया है जिसमें वो क्या तारों से करे बातें हैं, वो बड़ा और उस अहम। प्रोग्राम ने इसे हयाते नौ दी है और ये बड़ी जगह पे इसने मेरे बारे में बातें की हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरा वो वक्त नहीं अभी आया कि मैं इसके बारे में बातें करूं, क्योंकि मुझे अभी केड़ा वक्ता ने उस्ताद मुअज्जम सुहेल बड़ाई साहब ने बकवास कर दी थी। उन्हीं की डोज था, हाँ। लेकिन वो उसकी वजह ये है कि ये मुझे भाई कहती थी और मैं इसको बहन कहता था, तो उसका भी मैं थोड़ा सा लिहाज रखूंगा। लेकिन बात अगर इस शो की करें या आप जो शुरू में बात आपने की थी इंटेलेक्चुअल डेप्थ की, तो वो 0, बल्कि माइनस वो 20 है, 20 नहीं -50 है ग्यारी ग्लेशियर। जी जी जी। अच्छा, और इनको even एजुकेशन ये तक की नहीं है, कोई एजुकेशन। नहीं है, मुझे नहीं पता ना, मतलब ना उर्दू अच्छी है ना पंजाबी अच्छी है, पता नहीं कौन सी जुबान है जो ये अच्छी बोलती हूँ। और जो है जनरल नॉलेज भी इतना वीक है कि गैस के बारे में भी इनको काफी देर समझाना पड़ता है। और ये सेल बड़ाई साहब का भी मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि इनको सिर्फ फिजा जी को इतना पता होगा कि वो करते हैं जियो वाला फिजा शो। जी की अम्मी जी नाल पढ़ते रहे हैं। उसे दिन, अच्छा वो शो का क्या नाम है उनके, एक दिन जियो के साथ, उस शो के अलावा इनको नहीं पता होगा कि उन्होंने कितनी अखबारों में काम किया है, या वो कोई कॉलम लिखते हैं या वो एडिटर हैं किसी अखबार के। हाँ, अब हमसे सुन के याद कर ले तो लगा उर्दू के सबसे बड़े अखबार के वो एडिटर हैं, ये इनको नहीं पता होगा। और पाकिस्तान के सबसे मुस्तनद और बड़े चैनल के वो हायरार्की में सुपर सीटों पे वो बैठे हुए हैं। और उनकी दर्जनों किताबें हैं जो क्रेडिबल हैं। किताबें तो ऐसी भी होती हैं कि भी उन्नियां कातब ने नहीं लिखी होती जितनी वो बाज लोग वो कर देते हैं। 55 सफ़े की किताब, 90 सफ़े की किताब। सुहेल साहब की जो किताबें सारी हैं वो उसका कंटेंट, उसकी तहकीक, उसकी रिसर्च, उसका जुबान, उसके उसका पेपर, उसकी क्वालिटी, शुमार है जी, जो उसमें उन्होंने बेनजीर साहिबा की जो असैसिनेशन है उस पे उनकी किताब जो है, नवाज शरीफ की जो जिलावतनी थी और उस पे, और उससे पहले आफ्ताब जो अलहदगी पसंद लीडर हैं पाकिस्तान के, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और जो मेन स्ट्रीम सियासत से जिनको एस्टेब्लिशमेंट ने बाहर रखा, ये बड़ा उनका काम है, जो इस मुल्क में वो है, ये जो हलकों की सियासत है कि किस हलके में कौन सा बंदा है, ये पहले किस जमात में था, इसका खानदान कौन सा है, ये 47 पूरे नेशनल असेंबली के जितने हल्के हैं वो शजरा कैंडिडेट्स का, किस इलेक्शन में किस खानदान का कौन सा बंदा किस जमात की तरफ से खड़ा हुआ था, लेगेसी क्या है, नया है, पुराना है, कौन है। और इस अदाकारा को ये जो आपकी शागिर्द है, वो मेरी कुछ भी नहीं है जी, या मेरी उस्ताद है, आपकी फूफी है जो, इसका जो है, इसको एनु सिर्फ है पता होना कि खलील रहमान कमर राइटर है। वो भी इतना ही कि वो एक फिल्म में इन्होंने उनके साथ काम किया था, वो जड़ी फिल्म थी खलील साहब की, काफ कंगना। हाँ, काफ कंगना। ओ ही तेरी बढ़ती है काबिलियत और आपका पोर्टफोलियो वही बनता है। और उसका भी इन्होंने मुझे ऑफियर बहुत कुछ आगे बताया था, लेकिन वो अभी मैं नहीं बातें कर यार बताओ कब बताओगे आप फिर। खलील रहमान कमर जैसे अजीम राइटर के बारे में क्या बताया इसने, बताओ। बड़े बड़े लोगों के बारे में बड़ा कुछ बताती है, मैं अभी सिर्फ ये बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे याद आ गया, नहीं पता होता है कि ये किससे मुखातब है। जवाद अहमद का अभी आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया, उनके वालिदैन ये वो, इनको नहीं पता, ये सिर्फ उनको उतना जानती है कि इनका गाना था, वो कहती है सही मैं तेरी। एक इसका बच्चा जो है इस अदाकारा का जीपीओ में मुलाजिम भी है ना। नहीं जी, जीपीओ छोटी बच्ची है, फराल
नहीं यार, GPO ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ बेटा है 37-38 साल का। ਉਹ ਨਹੀਂ 37-38 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ 42-44 ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ 37-38 यार क्या बात कर रहे हो, मुझे पता है कि लगा है मेहंदी ड्रामा कब आया था? इसका बच्चा GPO में मुलाजिम है, यार एक इसका बच्चा कोहोटा में मुलाजिम है, एक इसका बच्चा जो है कराची जो ये आप कंफ्यूज कर रहे हैं दो लोगों को। ये फिजा है जो होस्ट थी, मेरी भी होस्ट थी, आजकल मॉर्निंग शो भी करती है। अच्छा जो सीजन आएगा ना, कभी ये हकीम बन जाती है, कहती है जी मेरे पास नुस्खे हैं, कभी ये बन जाती है मजहबी स्कॉलर रमजान में, और कभी औरतों को टिप्स देती है कि आप भी ये बादाम और ड्राई फ्रूट खाया अच्छा, करें। एक एक्ट्रेस मुझे फिजा, उनका भी फिजा नाम था, और उनके साथ इंटरव्यू में उनके हस्बैंड भी आए थे जो नहीफ से थे, उन्होंने ऐनक वो लगाई थी, चश्मा ये नजर का, और एक चैनल के हेड थे, उस मॉर्निंग शो के लिए एक इंटरव्यू हो रहा था, तो मैं उन्हें असिस्ट कर रहा था, मतलब बॉस अपने को, तो उसमें ये वही है, शायद इनको आपने ऑडिशन किया हुआ है। वो मेरा ख्याल है वही है, और उसमें कुछ जर्नलिज्म का तो कुछ पता ही नहीं था, और मैं जिस चैनल के लिए इनका इंटरव्यू कर रहा था वो न्यूज टेलीविजन था ना, हाँ। तो उसमें आपको अखबार से तो वाकफियत होनी चाहिए कि नहीं मेन अखबार कौन से हैं पाकिस्तान के, इंग्लिश अखबार कौन से हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि मेरा तो वो नहीं है जर्नलिज्म, मेरा एंटरटेनमेंट है और फाइन आर्ट्स है। तो फाइन आर्ट्स में मैंने कहा कि आपकी कमांड किस पे है, तो मैंने कहा जी मैं कथक सीखती हूँ। तो मैंने कहा कथक की फिलॉसफी क्या है, इसका जो यूनिट है, इसकी जो बुनियाद है, इसकी जो है बनियान यानी बुनियाद क्या है, इसका यूनिट क्या है, तो वो भी नहीं पता था। कथक से मुराद कथक जो जिसमें ताल का ठेके का और ताल का वो रक्स होता है, वो कथक है। तो वो कुछ भी नहीं पता। कोई जर्नलिस्ट नहीं लगते ਉਹ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਕ ਦੀ ਰੂਹ ਗੱਲਾਂ अरे भैया मैं यूनिट जो है शोबिज एडिटर रहा हूँ, आर्ट क्रिटिक हूँ, राइटर हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, तो भैया ये तो बुनियादी बात है। ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ अच्छा खैर वो ਸਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ उस पे आए ना, कथक का बुनियादी वो जो ये वो औरत नहीं है जिनके बच्चे जो सारे हैं ये वो वही है, लेकिन इनके बच्चे काम नहीं करते महकमों में। इनकी एक छोटी डॉटर है, अच्छा। मुझे बड़ी प्यारी है, मेरी भांजियों की तरह, फ्राल उनका नाम है, और वो इनके साथ वीडियोस में भी नजर आती है। अल्लाह ताला ने जिंदगी सेहत दे, बच्चों के साथ किया। अच्छा ये ਉਹ इतनी ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਕਲ ਦੇ ਕਿ ਵੀ इतने बड़े साहबी को वो कह रही है, वो क्या मुजीबर रहमान शामी साहब को कह रही है कि ये दो भी होते हैं। दो भी नहीं, बावर्ची होते हैं। हाँ बावर्ची होते हैं, बावर्ची क्योंकि नमक देखें, मजबूरी डालते हैं। देखें बावर्ची जो है वो भी एक कोई बुरा काम नहीं है, बुरा अच्छा पेशा है। बावर्ची का तो रोज हमें दिन में 2 दफा 3 दफा जो है उससे सामना वास्ता करना पड़ता पड़ता है, है। वास्ता पड़ता है भाई। हाँ अब देखो सुहेल बड़ाई सब बड़े बंदे हैं, उन्होंने क्या वो ट्वीट किया है कि मैं गलियां दा कूड़ा है, रूड़ा कूड़ा। वो कितनी अजीम बात की है कि भाई मेरे नजदीक कोई भी काम करने वाला और कोई भी काम छोटा काम नहीं होता, और मैं तो उनसे भी अपने आप को मामूली समझता हूँ। और याद रखें सुहेल बड़ाई साहब ये प्रिटेंड नहीं करते, ये एक्चुअली सूफी और दरवेश है। दरवेश और आजिज हैं। उन्हें ये कहा गया कि आप जो ये झुककर मिलते हैं शख्सियात से, लोगों से, तो इसको छोड़ना बंद करें। आप इतने बड़े सहाफी हैं, आप यूं कमांडिंग पोजीशन में रहा करें। तो वो उन्होंने इनकार कर दिया, और हमने तो आजिजी जो है वो सुहेल बड़ाई साहब से हमने मुस्तार की है, सीखी है। हम हमसे सीखते हैं, हम उनको कॉपी करते हैं आजिजी में और जर्नलिज्म में भी ऑफ कोर्स। और आप देखें कि ये जब उनकी तस्दीक कर रही थी उस पर भी वो हंस रहे थे बेचारे, और अनकंफर्टेबल थे लेकिन हंस रहे थे, और उन्होंने कोई शट अप कॉल नहीं दी, कोई उन्होंने ये नहीं कहा कि आइंदा मैं इस चैनल पर नहीं आऊंगा, कामरान शाहिद को खरी खरी नहीं सुनाई। अच्छा जो कामरान शाहिद की बात है ना, कि जो उन पे मैं शुरू में गुस्सा कर रहा था, उसकी वजह ये है, जैसे आपने रेशम वाली बात बताई कि अगर वो ये देखते कि इतने बड़े साफी के शाया निशान नहीं है, ये बात तो एडिट भी हो सकती थी, ये कौन सा लाइव प्रोग्राम था। लेकिन वो जैसे वो बात प्रोमो में रखी, तो उन्होंने भी इसको एक्सक्लूसिवली वायरल किया, ताकि ये मेन उनके प्रोग्राम का खासा जैसे ये बात। अच्छा एक तरफ तो उसने ये इस औरत को रखा कि भी ये टारगेट किलिंग के लिए, हाँ इस तरह के जो है ये बड़े बोली है, मुंह फाटे कुछ भी कह दे करेगी। हाँ। और दूसरी तरफ वो जो है इरशाद भट्टी हैं,
ਅਰਸ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਔਰ ਕਿੱਡੇ ਜਾਲੀ ਬੂਟੌਕਸ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੋਂ ਟੋਪੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਧੁੱਪੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਸ਼ਰਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥਰੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਮਤਲਬ ਚਲੇ ਖੈਰ ਟੋਪੀ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਚੋਰੀ ਫਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਟੋਪੀ ਤੇ ਇੰਜ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ वैल्ड करना है। तो खैर कपड़े शपड़े देखे पहनावे जो भी पहने ये आजादी है। ਸਾਫੀਆਂ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਤੇ ਰੱਖਣ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਬਸਰਤ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ। और ये देखें ये जो कपड़े तो शायद मेरे भी साफियों वाले ना होते हो, मैं अपनी जिंदगी में बड़े बड़े येलो शर्ट अपने पसंद से कपड़े पहने हैं, पहनावे जो भी पहने, लेकिन इंटेलेक्चुअली कब ग्रो करेंगे आप, कब उससे निकलेंगे कि जी ए फलाना में और सारे बड़े लोगों से यानी जेड भुट्टो हमारी हिस्ट्री के बड़े आदमी हैं ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਚੋਰੀ ਫਵਾਦ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ, ਵਾਟ ਅ ਮੈਨ ਹੀ ਇਜ਼। ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਮੰਗਲਾ ਤਰਬੇਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ। 21-24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵਾਰ ਔਨ ਟੈਰਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਏ। ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾ ਮੁਖਲਿਸ, ਨਾ ਤਾलिबान ना मुखलिस, उधरों पैसे लेके उन्होंने बंदे फटते रहे। अच्छा जी चले उधर लड़ाई कर उस पे आते हैं, अब प्राइम पॉइंट पे आते हैं। सारे पूछो पहले कि डिक्टेटर क्यों पसंद ने। और चले उसको छोड़े, जावेद कितने हो गए ने कब्रां ते बह जा। कामरान शाहिद के हवाले से आखिरी बात और फिर इस व्लॉग से इजाजत देते हैं। कामरान शाहिद के बारे आखिरी गल, हाँ वो भरावा को अकल कर इस तरह वायरल हो भी गया है साल में एक दफा, छोटी ईद बड़ी ईद पे। आइंदा जो वैल्यूएबल गेस्ट है कामरान भाई आपके प्रोग्राम में आने से अवॉइड करेंगे, ये हरकतें आप करेंगे। ये छोटी घटिया और कमीनी हरकतें हैं, छोटा रेडियस है, वो आपका मशहूर जुमला है जी। और ये कोई साफ्ती अप्रोच नहीं है। थोड़ा सा ग्रो अप हो जाए, कंटेंट अच्छा होगा, लोग देख लेंगे। एक क्लिप वायरल हो गया या ना हो गया उससे क्या फर्क पड़ता है। कामरान शाहिद भी वही रहना है, आपकी सैलरी भी वही रहनी है, पाकिस्तान प्रिविलेजेस भी वही रहनी है। और सिर्फ ये है कि आपका रुतबा बदल जाएगा, लोग आपको अच्छे और अजीम साफियों में शुमार करेंगे अगर आप क्वालिटी का काम करेंगे। ये काम तो यूट्यूबर भी नहीं करते, ये टिकटॉकर करते हैं, एक को लेकर दूसरे के खिलाफ लड़ा देते हैं और उस पर 2-4 व्यूज ले लेते हैं। ये आपके शाया निशान है ये हरकत है। और शायद साहब देखें, मैंने उनको लिविंग लेजेंड कहा, उस्ताद जी ने क्या नहीं, लेकिन असी अज भी अपनी गल ते कायम। वो किड्डे ग्रेसफुल आदमी ने, जुल्फकार अली भुट्टो साहब दे दोस्त ने, अगों अंदाजा लाओ। हाँ सियासी नजरियात तो तुसी अपनी पॉलिटिकल डायरेक्शन वेखो जरा। सियासी नजरियात तो शाहिद साहब के बड़े प्रोग्रेसिव रहे, इसे करके साडे वास्ते लिविंग लेजेंड। ये उनका शोभा तो एक्टिंग है ना, एक्टिंग मतलब चले मजमूई शख्सियत कभी शाहिद साहब की एक्टिंग पे उन पे बात करेंगे। शाहिद साहब बड़े जबरदस्त, बड़े वजीर और माचो और अमराव जाना था वो, अरे बहुत बहुत, लेकिन भोपाली उनके वो लिविंग लेजेंड है या नहीं इस पे बात करेंगे। इस व्लॉग में इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। कामरान शाह साहब ग्रो अप बात ठीक हो गए। ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਇੱਕ